أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. صدق اللہ العظیم. سورہ قاف کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح: قاف والقرآن المجید، قرآن کی قسم جو بڑی عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ان جاءهم منذر منهم، ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا انہی میں سے. اور کافروں نے کہا هذا شيء عجيب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وكنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. ذلک رجع بعید، یہ جو ہے دوبارہ اٹھایا جانا بڑی دور کی بات ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ تم ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، ایک اللہ کی غلامی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ. انہوں نے کہا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سے تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وكنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، یا کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے جو کچھ کھا رہی ہے، کم کر رہی ہے، وہ ہمیں ایک ایک چیز معلوم. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ومنها نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں ہم دوبارہ لوٹا دیں گے. مٹی میں انسان دفن ہو جاتا ہے. ومنها نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم دوبارہ ایک جو ہے تمہیں اٹھائیں گے اسی مٹی سے، اسی زمین سے نکالیں گے اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے تمہاری زندگی کا حساب لیں گے. معلوم کہ انسان جس جسم سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہی جسم اس کو عطا کیا جائے گا. اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کے آرڈر سے جو ہے وہ واپس آ جائے گا اور اس کو جسم عطا کر کے اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اس کا حساب. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، اللہ اس نے ان قوموں نے، قریش مکہ نے، سرداران قریش نے اس کو جھٹلا دیا جب اس حق کو جھٹلا دیا جو ان کے پاس آیا تھا. فہم فی امر مریج، یہ بڑی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اب کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، کبھی کاہن ہیں، کبھی مجنون ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے، اور بندہ کو سردار نہیں ملا تھا. الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا کر انہیں جو ہے شک ہے کہ کیا جو ہے صحیح سمت میں کھڑے ہیں یا غلط سمت میں کھڑے ہیں. اللہ سے دعا کریں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیرو بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.